آپ رشتہ کرتی ہیں، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرتی ہیں. اب اگر آپ سمجھدار ہیں اور اسلام کو سمجھے ہوئی ہیں تو آپ یہ دیکھیں گی کہ کون سی لڑکی میرے گھر میں بہو بن کر آئے جو محبت کی پیامبر بن کر آئے، چہرہ مسکراتا ہوا ہو، اچھے اخلاق ہوں، خدمت کا جذبہ ہو، غصے پر چڑچڑی نہ ہو، گھمنڈ اور غرور نہ ہو، یہ دیکھیں گے. لیکن اگر آپ اسلام کو سمجھی ہوئی نہیں ہیں بلکہ انتہائی ناسمجھ ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہاں سے جہیز زیادہ ملے گا، کہاں سے بہت بڑھیا فرنیچر ملے گا، ڈنر سیٹ ملے گا، ٹی سیٹ ملے گا، فریج ملے گا، بائک ملے گی، کار ملے گی، گھڑی ملے گی، یہ ملے گا اور وہ ملے گا. کیا مطلب؟ کیا آپ بالکل فقیر اور یتیم ہیں؟ کیا آپ کا بیٹا اپاہج ہے؟ آپ کا بیٹا کچھ کماتا نہیں ہے؟ اگر آپ کے گھر میں لڑکی کے گھر سے اگر آئے گا ڈنر سیٹ تو آپ پلیٹوں میں کھانا کھا لیں گی، ورنہ آپ کے گھر میں تو کیلے کے پتوں پہ کھانا کھایا جاتا ہے. یہ کیا ایبسولوٹ فلش اپروچ ہے. مسلمانوں میں جہیز کہاں سے آ گیا بھائی؟ 100% ہندوؤں کا یہ منحوس رواج ہے، کوئی تعلق نہیں اس کا اسلام سے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ عربی زبان جو دنیا کی سب سے زیادہ مالدار زبان ہے، اس زبان میں جہیز کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. میں الحمدللہ کئی زبانیں جانتا ہوں. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ عربی از دا ریچسٹ لینگویج ان دا ورلڈ. پوری دنیا کی سب سے مالدار زبان ہے. اور انگریزی بیچاری تو بہت ہی غریب ہے، وہ زکوٰۃ کی مستحق ہے. عربی والوں کو چاہیے کہ رمضان میں تھوڑے الفاظ کی زکوٰۃ وہ انگریزی کو دان کر دیں. اتنی مالدار لینگویج ہونے کے باوجود بھی عربی میں جہیز کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے عرب معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں، پوری دنیا میں جہیز کو کوئی جانتا ہی نہیں. ملیشیا، انڈونیشیا، یہ مسلم ممالک ہیں، میں ان کا نام لے رہا ہوں، کوئی جانتا ہی نہیں جہیز کیا چیز ہوتی. لڑکی والوں کے گھر سے ایک سوئی لینا لوگ حرام سمجھتے ہیں. میں نے شادیوں میں شرکت کی ہے، ملیشیا میں بھی اور ٹرکی میں بھی، کئی ملکوں میں. وہاں الٹا ہوتا ہے کہ نکاح پڑھانے کے لیے لڑکے والے جب آتے ہیں، اب یہ بھی میں لفظ بول دوں، بارات کے لیے بھی عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں. یہ بارات کیا قیامت ہے کہ کیا مصیبت ہے. یہ ٹڈی دل ہے. بالکل ٹڈی دل کہیں پر چلا جاتا ہے تو سارا کھیت چڑھ جاتی ہے، سارا باغ کھا جاتی ہیں ٹڈیاں. اسی طرح کا معاملہ بارات کا ہے. لڑکے والے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو 300 لوگ لے کر آ رہے ہیں، اب اپنے لوگوں کو جو چاہیے کھلائیے، مگر ہمارے لوگوں کا مینو ہم آپ کو دیں گے کہ یہ کھلانا پڑے گا. آپ قصائی ہیں، آپ ڈاکو ہیں، آپ چور ہیں، آپ لٹیرے ہیں، کون آپ؟ یہ کیا واہیات باتیں مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نماز پڑھتے رہیں گی، یہ کافی ہے؟ بالکل کافی نہیں، ہرگز کافی نہیں. اسلام نماز روزے کا صرف نام نہیں ہے. اسلام ایک مکمل تہذیب ہے، زندگی گزارنے کا ایک مکمل طبقہ اور طریقہ اور سسٹم ہے. ملیشیا میں شادی میں شرکت کی تو میں نے دیکھا وہاں بالکل الٹا رواج ہے. لڑکے والے جو 20-25 لوگ آ گئے. اب لڑکی والوں نے کہا کہ بھئی کچھ ڈرنکس پی لیجئے، کچھ وہ بیٹھ جائیے، آپ لوگ دور سے آئیں، دوسرے شہر سے، تو جائیں گے تو صبح ہو جائے گی، کھانا کھا لیجئے. تو لڑکے والے کیا کرتے ہیں، لڑکی والوں سے پوچھتے ہیں کہ بلا تکلف بتائیے اس شادی کے ارینجمنٹ میں، سارے انتظام میں آپ کا کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا. تو تھوڑے تکلف کے بعد لڑکی والے بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارا $10,000 خرچ ہوئے، $5,000 خرچ ہوئے.
اسی وقت وہ چیک سائن کر کے لڑکے والے دے دیتے ہیں. آپ اپنی نازوں پالی بیٹی ہمیں دے رہے ہیں, یہ بہت بڑا احسان ہے. اس کے علاوہ ہم ایک پیسہ بھی آپ کے اوپر بوجھ نہیں بننے دیں گے. یہ ہماری طرف سے آپ ہدیہ قبول کیجیے. یہ ہے عورت کی عزت, یہ ہے بیٹی کی عزت, یہ ہے بہو کی عزت. جن معاشروں سماجوں میں کنیا دان ہوتا ہے, جہاں لڑکی کو بولنے کا حق نہیں ہوتا, جہاں لڑکیوں کو زندہ جلائے جانا عام رواج ہے, جہاں شوہر کی چتا پر بیوی کا ستی ہو جانا اور اسی جلتی ہوئی لاش پر بیوی کو ڈھکیلا جاتا تھا اور وہ بیوی چیختے چلاتی جل کے مر جاتی تھی, اس سماج کی ہم نقل کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ اس سماج کو ہم تحفے دیں, بجائے اس کے کہ اس سماج کو ہم کچھ دیں, اس سماج میں بہت سے لوگ لینے کو تیار ہیں. اس سماج میں بہت سے لوگ اچھے اور شریف انسان بھی ہیں, سب خراب نہیں ہیں.